نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دور کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں میلوں اور بازاروں میں، دکانوں پہ نہ جانے کوئی محرم ساتھ ہوتا بھی ہے یا نہیں، بے دھڑک دھڑلے کے ساتھ گھومتی نظر آتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی ان خواتین سے جو کہ گلیوں اور بازاروں اور کوچوں میں گھومنا فخر محسوس کرتی ہیں کہ کیا ہماری تاریخ ہمیں یہ چیزیں سکھاتی ہے؟ کیا ہماری تاریخ میں کوئی بھی ایسی خاتون ہے جن کا ذکر ملتا ہو کہ وہ گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ گھوما کرتی ہوں؟ کیا ایسی عورتوں کو ہماری تاریخ میں دیندار خواتین کے نام سے جانا گیا ہے؟ میں آپ کو حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آج ایک بات بتانا چاہوں گی۔ میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسری خواتین بھی ان باتوں پر عمل کر کے کس طرح کی ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں ان کے عادت و اطوار کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں اور اپنے اعمال کو سدھاریں۔ رابعہ بصری ہیں کون؟ رابعہ بصری کوئی چھوٹی موٹی خاتون نہیں بلکہ وہ تو ایک ایسی برگزیدہ خاتون تھی، اللہ کی اس قدر محبوب بندی، اللہ کی ولیہ تھی کہ انہوں نے نکاح تک نہیں کیا، صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر میں نکاح کر لوں گی، ضروریات زندگی میں جب میں مشغول ہو جاؤں گی تو پھر اللہ کی عبادت کا وقت مجھے کم ہو جائے گا، تو عبادتوں میں کمی آ جائے گی۔ اس فکر کی بنا پر انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ نکاح کرنا سنت ہے لیکن اگر عورت یہ کام اگر اللہ کی عبادت کو سر دست رکھتے ہوئے اگر نہیں کرتی تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگی، جیسا کہ حضرت رابعہ بصری سے ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری وہ ہیں کہ جن کے نکاح کے لیے حسن بصری اپنا رشتہ لے کر کے خود جاتے ہیں، لیکن رابعہ بصری انہیں یہ کہہ کر کے ٹال دیتی ہیں، یہ کہہ کر کے منع کر دیتی ہیں کہ اگر میں نکاح کر لوں گی تو میں اپنی آخرت کی تیاریاں نہیں کر پاؤں گی، اپنے رب کو راضی نہیں کر پاؤں گی، میں اپنے رب کی عبادات جو کرتی ہوں ان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے وقت کے ولی حضرت امام حسن بصری کے رشتے کو انکار کر دیا۔ حسن بصری کون ہیں؟ وہ حسن بصری جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بیٹے، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جبہ جو آپ معراج پر تشریف لے جاتے وقت پہنے ہوئے تھے، آپ نے حضرت علی کو عنایت فرمایا تھا اور حضرت علی نے وہ جبہ شریف حضرت امام حسن بصری کو عطا فرمایا۔ وہ حسن بصری حضرت رابعہ بصری کے پاس رشتہ لے کر جاتے ہیں لیکن رابعہ بصری انہیں یہ کہہ کر کے منع کر دیتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت کم ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہوں گی اپنی بہنوں سے کہ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیوں، کیا ہم رابعہ بصری کی قدم کی دھول کے برابر بھی ہیں؟ کیا ان کی عبادات کے برابر ہماری کوئی ایک چھوٹی نیکی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں ان تمام نیکیوں کو اگر ہم جمع کریں تو حضرت رابعہ بصری کی ایک ادنا سی نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ وہ رابعہ بصری کے کپڑے جب پھٹ جاتے پیوند لگاتی تو پیوند کے لیے کپڑا جب لینے جاتی تو وہ بھی رات کے اندھیرے میں نکلا کرتی۔ لوگ جہاں کپڑے پھینک دیا کرتے تھے کوڑے کرکٹ میں، وہاں سے وہ کپڑا اٹھا کر کے لاتی، رات کے اندھیرے میں لاتی تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑ سکے اور پھر وہ کپڑے پر پیوند لگا کر کے وہی کپڑا زیب تن کرتی۔ لیکن آج ہماری بہنوں کو ذرا دیکھا جائے تو ہر مہینے ان کے نئے کپڑے ہونے چاہیے، ہر ہفتے نئے کپڑے ہونے چاہیے۔ اگر کسی ایک مہینے میں ان کو نئے کپڑے نہیں ملے تو شوہر سے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہیں، ماں باپ سے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ مجھے تو آپ کپڑے ہی لا کر نہیں دیتے، جبکہ دکانیں عورتوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں، میلوں میں عورتیں نظر آئیں گی، بازاروں میں عورتیں نظر آئیں گی، دکانوں میں عورتیں نظر آئیں گی، مرد کو تو بازار میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اس کے بعد بھی عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ ہماری ضرورت کے سامان ہمیں لا کر نہیں دیتے۔ میں ایک بات اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بے غیرت بھائی وہ ہے
جو اپنی بہن کو میلوں اور بازاروں میں جانے کی اجازت دے۔ سب سے زیادہ بے غیرت باپ وہ ہے جو اپنی بیٹی اور بہوؤں کو بازاروں میں جانے کی اجازت دے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پردہ نہ کرتی ہو اور اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بھائی اگر اسے اس چیز کے لیے منع بھی نہ کرے تو پھر وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیوس کہا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی نہ نمازیں قبول ہوں گی نہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو پھر سوچیں، آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے مرد ہیں جو کہ اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو خود ہی بھیج دیا کرتے ہیں، چلی جاؤ ذرا مارکیٹ سے سبزی لیتی آؤ، چلی جاؤ ذرا اپنی ضروریات کے سامان خود ہی خرید لے آؤ۔ میں کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ میرے نبی پاک کے اس فرمان کو بھول چکے ہیں کہ نبی پاک نے ایسے مردوں کو دیوس کہا ہے کہ جن کی نہ ہی نمازیں قبول ہوں گی نہ ہی دعائیں قبول ہوں گی۔ آج کی ہماری اس نوجوان نسل نے جنت کو بڑا ہی آسان سمجھ لیا ہے۔ اگر جنت سستی ہوتی تو سیدوں کی ماں ملکہ فردوس بری فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں راتیں نہ گزارا کرتی۔ خاتون جنت کی کنیز ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تماشے بازاروں میں لگاتی ہو۔ بند کرو یہ تماشے۔ جب عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تو میلوں میں جانے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ جب عورت کو عبادت کی غرض سے مسجد جانے کی اجازت نہیں تو گھومنے پھرنے کے لیے بازاروں میں جانے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ میری بہنوں، تم کنیز فاطمۃ الزہرا ہو۔ سب سے عزت والی بیٹی وہ نہیں کہ جس کا باپ منسٹر ہو، سب سے عزت والی بیٹی وہ نہیں کہ جس کا باپ کوئی بڑے سے بڑا آفیسر یا ڈاکٹر ہو، سب سے زیادہ عزت والی بیٹی وہ ہے کہ جس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے سچا ہو۔ اور یاد رکھنا، کبھی دولت سے گھر نہیں چلا کرتے۔ مالداروں کے گھر سے بھی عورتوں کو ہم نے طلاق مانگتے دیکھا ہے، بہت بڑی بڑی مالدار خواتین کو ہم نے لوگوں کے دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ گھر وہ چلا کرتے ہیں جو نظام مصطفیٰ کے مطابق چلا کرتے ہیں، اور وہی گھر باقی رہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں ایک شخص شریک ہوا، اور وہ اس فراق میں لگا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ قبر کس جگہ بن رہی ہے۔ وہ جب تک اس بات کو کنفرم نہ کر چکا کہ قبر کس جگہ بنی ہے تب تک وہ جنازے میں ہی شریک رہا، اور جب جنازے کی نماز ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور وہ نشان زدہ قبر کے پاس جاتا ہے، قبر کی مٹی کو کھودنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی قبر کھود لیتا ہے، کفن کو ہاتھ ہی لگاتا ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی کا کفن چوری کر رہا ہے، ایک اللہ کا جنتی بندہ دوسری جنتی بندی کی کفن کو چوری کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر کے اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لرز جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو ایک چور ہوں، میں ولی کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو چوری کی غرض سے آیا ہوں۔ اس پر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ میرے جنازے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جتنے بھی لوگ میری بندی رابعہ کے جنازے میں شریک ہوں گے ان سب کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ بات سن کر کے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور پھر وہ چور جو کہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، کفن چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایسی ہوا کرتی تھی اللہ کی نیک بندیاں، لیکن آج ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو کیا ہم ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں، ہرگز نہیں، ہم ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج ہمارے ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں ریاکاری ہے۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے تو ریاکاری کے لیے بیٹیاں اگر سنوریں گی تو کسی اور چیز سے نہیں سنوریں گی، وہ زیورات سے نہیں سنوریں گی، وہ اچھے لباس سے نہیں سنوریں گی۔ بیٹیاں اگر سنوریں گی تو عشق مصطفیٰ سے سنوریں گی، کیونکہ دل جب نورانی ہوگا تو کسی کی گود میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، دل جب نورانی ہوگا تو پھر کسی کی گود میں دوبارہ محمد بن قاسم آئیں گے، اگر دل نورانی ہوگا تو پھر کسی کی گود میں خالد بن ولید آئیں گے، طارق بن زیاد آئیں گے، گھر ہمارے ہوں گے اور آنے والا مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دینا چاہوں گی، بہت بڑا وظیفہ نہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف ہر روز
صبح اور شام 10 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا معمول بنا لیں، بالکل پابندی کے ساتھ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اس درود کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ میری گزارش ہے کہ صبح جب اٹھیں تو ناشتہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھ لیں۔ ماں کہتی رہے کہ بیٹا ناشتہ کر لو، لیکن ماں سے یہ کہہ دینا کہ امی جان رک جائیں 2 منٹ، مجھے پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لینا ہے۔ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے کم سے کم 10 مرتبہ ہی درود پڑھ لیں۔ قسم خدا کی اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم سب کی جو نسل ہوگی وہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے عاشقوں کی نسل کہی جائے گی۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا، بچے تبھی اچھے ہوں گے جب ماں باپ نیک ہوں گے، لیکن آج کل رشتہ کرنے جب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کون سی ڈگری ہے لڑکی کے پاس، ماں باپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھایا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پڑھائی ہے، کہتے ہیں کہ BA کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ رشتہ اللہ والی سے کیا کرو، حویلیاں دیکھ کر کے رشتے نہ کیا کرو، گاڑی دیکھ کر کے رشتے نہ کیا کرو، دولت دیکھ کر کے رشتے نہ کیا کرو۔ رشتے اگر کرنے ہیں، رشتہ اگر کرنا ہی ہے تو پڑوسی سے جا کر کے پوچھ لو کہ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ لڑکی نمازی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے تو کہہ دینا کہ رشتہ پکا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ننگے سر کبھی نہیں دیکھا تو کہہ دینے کا رشتہ پکا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پردے کی پابند ہے، کبھی بھی بغیر پردہ گھر سے نہیں نکلی تو کہہ دینا کہ رشتہ پکا ہے۔ تبھی ہماری نسل جو ہے وہ سنور سکتی ہے، وہ سدھر سکتی ہے، اور ہماری گود میں بھی پھر غلام مصطفیٰ آ سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کسی اور نے نہیں بلکہ مدینے والے عمر نے عطا کیا، مصطفیٰ کے غلام نے عطا کیا۔ یہ کون عمر ہے؟ وہ عمر کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس رستے سے گزرے تو شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ کون عمر؟ عمر وہ ہے کہ جس کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے صرف اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ ایک چرواہے کا، جب ایک چرواہے نے اپنی ایک بکری کو بھیڑیے کو لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ کہہ پڑا کہ آج حضرت عمر دنیا سے جا چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، تم تو مدینے سے کافی میل دور ہو، لیکن اس کے باوجود تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس پر اس چرواہے نے کہا کہ حضرت عمر اگر زندہ ہوتے تو کسی بھیڑیے میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ ریوڑ میں سے بکری اٹھا کر کے لے جائے۔ اللہ اکبر! یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو اپنے وقت کے خلیفہ ہیں۔ جب بیت المقدس کو جاتے ہیں تو وہاں کا پادری خود بخود اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابیاں لا کر آپ کو دے دیتا ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے کہ جب دنیا سو جاتی ہے تو جائزہ لینے کے لیے رات کو نکلتے ہیں، لباس تبدیل کر کے نکلتے ہیں کہ لوگ پہچان نہ سکے، یہ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں، یہ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق رات کے اندھیرے میں نکلے تاکہ لوگوں کی ضروریات کا جائزہ لے سکیں، لوگوں کی پریشانیوں کا جائزہ لے سکے۔ آپ نے ایک گھر کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ نے آواز سنی کہ ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں ذرا پانی ملا دو، اس سے ہماری آمدنی بڑھ جائے گی۔ اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ملا لو، کیا حرج ہے؟ اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نہیں ملا سکتی، یہ عمر کا دور خلافت ہے، میں نہیں ملا سکتی۔ اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ گھر جا کر کے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کے لیے بیٹی مل گئی ہے، تم جاؤ اور اس عورت سے ہمارے لڑکے کے لیے تم اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لو، لیکن خبردار اسے یہ بتانا مت کہ تم رشتہ کس کے لیے لے کر کے آئی ہو، تم یہ بتانا مت کہ تمہیں بھیجا کس نے ہے۔ اگلی صبح جب حضرت عمر فاروق کی زوجہ ان عورتوں کے گھر جاتی ہیں تو اس عورت کے پاس جا کر کے کہتی ہیں، اپنی جھولی پھیلا کر کے کہتی ہیں کہ اماں مجھے خالی نہ لوٹانا، میں بڑی امید لے کر کے آئی ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس دینے کو ہے ہی کیا جو آپ مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کی بیٹی مانگنے آئی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ذرا یہ تو بتا دو کہ رشتہ کر رہی ہو تمہارا نام کیا ہے، تمہارے شوہر کا نام کیا ہے جس کے لیے تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی
हो, वो है कौन, मैं जानना चाहती हूँ। इस पर हजरत उमर फारूक की ज़ौजा कहती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं कि अम्मा मैं तुझे नहीं बता सकती, मेरे शौहर ने मुझसे वादा लिया है कि मेरा नाम ना बताना, लेकिन अगर तुझे जानना है कि ये रिश्ता किसने भेजा है तो बाहर उस दरवाजे के बाहर उस लड़के का बाप खड़ा है, तू खुद ही चल करके देख ले। वो औरत जब जाती है दरवाजे के बाहर, हजरत उमर खड़े होते हैं और वो औरत जाकर पूछती है कि तुम कौन हो। वो देख करके कहती है कि आप तो हजरत उमर मालूम होते हैं, आप हैं कौन। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैं वक्त का खलीफा उमर फारूक हूँ। इस पर वो औरत कहती है कि आप बड़े लोग हैं, मैं आपके हाथ में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकती, मैं आपके बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकती, आप लोग बड़े लोग हैं, आप गरीबों को निभाह नहीं सकते। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू हैं, वो अपने रब से ये फरियाद कर रहे थे कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे आज खाली हाथ यहाँ से ना लौटाना। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, खुदा के वास्ते मुझे मायूस मत लौटाना, क्योंकि तुम्हारी बेटी दीनदार है और दीनदार बेटी की ही मुझे तलाश थी। और जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद जब वो बेटी हजरत उमर फारूक के घर आती है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटी आज से मैं तेरा बाप हूँ। उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहने लगती है कि मुद्दत गुजर गए, बाप की शफकतें नहीं मिली, मेरे बाबा का कई साल पहले इंतकाल हो गया था, तब से कोई बेटी कहने वाला नहीं था, सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। हजरत उमर फारूक कहते हैं आज से मैं तेरा बाप हूँ, तुझे जो जरूरत पेश आएगी तू मुझसे कहना, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि तू उस रात अपनी माँ से कह क्या रही थी। वो लड़की कहती है कि मैं ये कह रही थी कि उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है, मैं दूध में पानी कैसे मिला सकती हूँ। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि बेटी जब मैं सुबह सुबह फैसले के लिए निकलूं तो हर सुबह तू मुझे एक काम मेरे लिए कर देना, मेरा हाथ पकड़ करके मुझसे कहना अब्बा जान जा तो रहे हो फैसला करने के लिए, लेकिन याद रखना कि फैसले में कहीं कोताही ना हो जाए, क्योंकि खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये वो उमर हैं कि जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो उमर अल्लाह से इस कदर खौफ करते हैं कि वो अपनी बेटी से ये कह रहे हैं कि मुझे हर सुबह ये बात याद दिलाना, कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं और मैं कहीं इंसाफ में ना इंसाफी ना कर बैठूं। वो ये बात बार बार कह रहे हैं और अपनी बेटी से कह रहे हैं कि हर रोज मुझे इस बात की याद दिलाती रहना, ताकि मैं भूल ना जाऊं और गलत फैसला ना कर दूं। उस उमर फारूक को जब अपनी आखिरत का इस कदर खौफ है कि कहीं मुझसे कोई लग़ज़िश ना हो जाए, तो सोचे जरा आज हम किस मरहले पर खड़े हैं। लोगों का हक मारना आज हमारा शेवा बन चुका है, आज हमारी जरूरत बन चुका है, आज हमारा शौक बन चुका है, आज नाइंसाफी करना हमारे लिए फख्र हो चुका है, मजलूमों पर जुल्म करना, कमजोरों को दबाना हमारे लिए बाइसे फख्र बन चुका है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हजरत उमर फारूक जब उस यतीम लड़की को अपने घर लेकर के आए तो उसे अपनी बेटी बना करके रखा, बहू बना करके नहीं रखा। तो मैं कहना चाहूंगी आज के लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हर कोई ये चाहता है कि आप हमारे घर जो बहू आए तो वो हमारी बेटी बन करके रहे, हमें अपने माँ बाप की जगह पर रखे, लेकिन क्या आप खुद भी वो काम करते हैं जो आप अपनी बहुओं के लिए चाहते हैं? क्या आप वाकई उनके माँ बाप बनते हैं जो आप ये ख्वाहिश करते हैं कि आपकी बहुएं आपकी बेटियां बन करके रहें? सबसे पहले आपको उनका माँ और बाप बन के दिखाना होगा, तब जा करके वो आपकी बेटियां बनेंगी। हजरत उमर पहले उस लड़की के बाप बने, तब फिर उसने आपको अपना बाप माना। तो आपको भी ये जरूरी है कि बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी माने। सिर्फ कह लेने से काफी नहीं कि हम तो अपनी बहुओं को बेटियां मानते हैं, बल्कि बेटी और बहू में फर्क ना हो। बेटी से अगर कांच का ग्लास टूट जाए तो कहते हैं कि नादान है,
لیکن وہی کانچ کا گلاس اگر بہو سے ٹوٹ جائے تو پھر تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا اپنے باپ کے گھر سے لائی ہے۔ تو اس فرق کو ختم کرنا ہوگا۔ بیٹی اور بہو میں جو فرق ہم نے پیدا کر رکھا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو لعنت پھیل رکھی ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ تب جا کر کے بہویں جو ہے وہ بیٹیوں کا کارنامہ انجام دیں گی، اور واقعی میں بیٹیاں کام نہیں آنے والی، کام اگر آئیں گی تو آپ کی بہویں ہی کام آئیں گی۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے محبت کا سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تاکہ آپ کے بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بن سکیں۔ اور میری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ باپردہ رہا کریں، پردے کی پابندی کریں، درود کو اپنا شیوائے حیات بنا لیں، تاکہ ہماری نسل میں جو آگے چل کر کے ہماری نسل بڑھے تو واقعی میں صلاح الدین ایوبی کے غلام پیدا ہوں، اور واقعی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق پیدا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔